الاقصی مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری سب سے امپورٹنٹ مسجد ہے، اور آج یہی مسجد کو بچانے کے لیے فلسطینی مسلمان جانیں گنوا رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کو مجبور ہو چکے ہیں، پر وہ الاقصی مسجد کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں شروعات سے۔ جب آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہا تو اس کے کچھ وقت بعد ہی مسلمانوں نے عرب اور سیریا کو فتح پوری طرح کر لیا تھا، پر یروشلم مسلمانوں نے 640 میں پوری طرح فتح کیا اور یروشلم پوری طرح مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ جب یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا، اس سے پہلے مسجد الاقصی کی جگہ یہاں یہودی ٹیمپل ہوا کرتا تھا، جسے رومن سامراجیہ نے پہلی صدی میں گرایا۔ پھر اس کے بعد قریب 352 عیسیٰ پورو میں یہاں دوسرا یہودی ٹیمپل بنایا گیا، جس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ رکھا گیا۔ بہت سی جنگوں کے بعد جب یروشلم پوری طرح مسلمانوں نے فتح کر لیا تو وہاں مسلمان اپنی نماز پڑھا کرتے تھے بنا کسی ٹیمپل کو نقصان پہنچائے۔ وقت کی مار کی وجہ سے جو یہودی ٹیمپل تھا اس کی دیواریں گرنی چالو ہوئیں۔ راشدون خلیفہ عمر بن خطاب نے اس جگہ ایک نماز پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی جگہ کا نرمان کیا، جسے آگے چل کر امید خلیفہ عبد الملک نے 685 سے 705 عیسوی میں مکمل طور پر یہاں مسجد الاقصی بنائی۔ بات نکل کر یہ آتی ہے کہ جب یہاں پہلے سے ہی یہودی ٹیمپل تھا تو کیوں مسلمانوں نے جنگیں لڑیں اور فتح کرنے کے بعد کیوں مسجد بنائی گئی؟ دراصل آج کے وقت میں جہاں مسجد الاقصی ہے، وہاں پروفیٹ آدم علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے بعد یروشلم میں مسجد عبادت کے لیے بنائی۔ پھر ان کے بعد یہ مسجد آپ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں رہی، اور آپ کی وفات کے بعد اس جگہ کو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے کافی جنگیں کی اور اپنی مسجد واپس حاصل کر لی۔ مسجد الاقصی کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں، جس میں کی ایک آیت کچھ یوں ہے: عظیم ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک پہنچایا، جس کے چاروں اور ہم نے برکت رکھی تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اصل میں وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جب آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا اشارہ ہوا تو آپ کی دعائیں پاک شہر یروشلم کی طرف اشارہ کرتی تھیں، اور سب سے پہلے سبھی کی نماز کا رخ مسجد الاقصی یروشلم کی طرف ہی ہوتا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور اس وحی کے حکم کے مطابق رخ مسجد الاقصی سے ہٹ کر مسجد الحرام کی طرف سبھی مسلمانوں کو رخ کرنے کا حکم ہو گیا۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے اتنا پاک شہر اس لیے بھی ہے کیونکہ پیغمبر داؤد علیہ السلام، پیغمبر سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یروشلم کی ہی زمین سے معراج کا سفر کیا تھا۔ اب جانتے ہیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آئیے شروعات سے جانتے ہیں۔ یہودی دھرم کی شروعات پیغمبر ابراہیم سے ہوتی ہے۔ باپ ابراہیم کے چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق اور پوتے کا نام یعقوب تھا، اور آپ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ یعقوب علیہ السلام نے یہودیوں کی 12 جاتیوں کو ملا کر ایک کیا، پھر آگے چل کر وہی 12 جاتی ایک ہونے کی وجہ سے آپ یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام کے نام پر اسرائیلی نام پڑا۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا اور جودا تھا۔ یہودا کے نام پر ہی ان کے ونشج یہودی اور جوداجیوس کہلائے گئے، جنہیں آج ہم جودائزم کہتے ہیں۔ آگے چل کر یہ جاتی 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی اور ان کے بیچ گہری دشمنی رہنے لگی، اور آخر میں ان دونوں جاتیوں کے بیچ دوستی ہوئی، اور اس ایکتا کو دیکھ دیش کا نام اسرائیل اور وہاں رہنے والوں کا نام یہودی پڑا۔ 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کی شروعات میں اسرائیلیوں کو مارا جا رہا تھا، تب وہ سبھی اپنی اپنی جگہ چھوڑ بھاگنے لگے، اور انہیں پناہ دی یروشلم کے مسلمانوں نے، اور آگے چل کر یہ غلطی مسلمانوں کو بہت بھاری پڑی۔ دھیرے دھیرے اسرائیلیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کے دل میں مسلمانوں کو لے کر دشمنی بڑھتی گئی، کیونکہ یہودیوں کے لیے یروشلم میں موجود مسجد الاقصی سے لے کر آس پاس کی جگہ ان کے لیے بہت ہی ضروری تھی، کیونکہ وہاں ان کے 2 بڑے ٹیمپل تھے جس کا ہونا ان کے لیے سب کچھ تھا، جس میں وہ اپنی طریقوں سے دعا مانگتے یا پوجا کرتے تھے۔
اور سب سے اہم چیز جو آج کے وقت میں جنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ ہے ہیکل السلیمانی۔ ہیکل السلیمانی تیسری ٹیمپل تھی جہاں آج مسجد الاقصی موجود ہے۔ آج کے دور میں اس قلعے کی صرف دیوار بچی ہے، یہودی اس دیوار کی تقلید کیے جاتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ مسجد الاقصی نہیں ہے، بلکہ اصلی مسجد الاقصی یہ ہے، اس کا نام ڈوم آف دی راک ہے۔ اس مسجد کے پیچھے کی سچائی کیوں ہے؟ یہودیوں نے ڈوم آف دی راک کو مسجد الاقصی ثابت اس لیے دنیا کے آگے کیا ہوا ہے تاکہ آنے والے سمے میں وہ اصلی مسجد الاقصی کو گرا سکے، تاکہ وہاں وہ واپس سے وہی ٹیمپل کھڑی کر سکیں اور دنیا کو لگے گا کہ مسجد الاقصی تو سلامت ہے، پر ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ مسجد الاقصی اور فلسطین میں رہنے والے سبھی مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔